موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے فتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں پر ارتداد کا فتنہ ہے، مسلمان نوجوان بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم اپنا جال پھینکے ہوئے ہیں، شکار کرنے کے لیے وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ بچیاں اسکول میں ہیں، بچیاں دوسری جگہوں پر پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو دشمن منظم انداز میں گھات لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بچیوں کو ادھر ادھر کی باتیں سمجھا کر ان کو گمراہ کرتا ہے اور اسلام سے پھیر دینے کے درپے ہیں، اور اپنی کوشش میں گویا وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، پورے ملک کے اندر ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے۔ اس لائن سے بھی ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے معاشرے کے ایمان کو، اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اس میں ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارے آنے والی بعد کی نسلیں ایمان کو بہت ضروری چیز نہیں سمجھیں گی۔ ان کو یہ لگے گا کہ اگر ایمان پر ہے تو بھی درست اور ایمان پر نہیں ہے تو بھی درست۔ اس طرح کے بہت سے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو ایک سے مسلم کہتے ہیں۔ ایک سے کا معنی سابق، یعنی سابق مسلم، وہ اپنے آپ کو سابق مسلم کہتے ہیں۔ اسلام پر چھوٹے قسم کے اعتراضات کر کے، وہ اعتراض سارے پرانے ہیں، مگر چونکہ ہمارے نوجوان بھولے بھالے ہیں، اسلام کے قاعدے اور ضابطے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے پروپیگنڈے میں چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً بچیاں اس کا شکار زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ ہمارا علاقہ محفوظ ہے، کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ ہر طرف نہایت بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ ہمارے محترم صاحب دامت برکاتہ جب بیان کرتے ہیں تب شکیل بن حنیف کے فتنے کے بارے میں ضرور بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا، ہر دن کے بیان میں شکیل بن حنیف کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ آج بھی اسی زور و شور کے ساتھ دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کی اور اس کو روکنے کے لیے منظم پروگرام بنانے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ شکیلیت کے شکار کون لوگ ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان مسلمان، اسکولوں میں پڑھنے والے مسلمان نوجوان اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان، خصوصاً وہ نوجوان جن کے تعلقات علماء دین سے زیادہ نہیں ہیں، جن کے تعلقات مکتب اور مسجدوں سے نہیں ہیں، جن کے تعلقات مدارس اور خانقاہوں سے نہیں ہیں۔ صبح اٹھے، اسکول اور کالج چلے گئے، بس جمعہ کی نماز پڑھ لیا، عیدین کی نماز پڑھ لیا، اسی طریقے سے زندگی کٹ رہی ہے۔ دین کی مجلسوں سے تعلق نہیں، دین والوں کے ساتھ صحبت نہیں، اللہ والوں کے ساتھ ان کے مجلسوں میں ان کا آنا جانا نہیں، ان کو غیر شکار کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ٹیکنیکل اعتبار سے ان کو باتیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ مسجدوں میں رہنے والے مسلمان، یہ مدرسوں میں عربی اردو فارسی پڑھنے پڑھانے والے مسلمان، جن کی غایت اور جن کی دوڑ بس قرآن و حدیث تک ہے، یہ تمہیں جدید وقت کے اندر کی ترقیاں کیا بتلائیں گے، زمانے میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ ان کو خود معلوم نہیں ہے۔ یہ تو آپس میں فرقہ کر کے فرقہ پرستی کر رہے ہیں، یہ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ اس طریقے سے علماء کے خلاف ان کلمات کو کہہ کر ان سے بغضن کر دیا جاتا ہے ان نوجوانوں کو، لہذا نوجوان ایک اعتبار سے علماء سے بغضن ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ بس اردو عربی جانتے ہیں، یہ زمانے کو نہیں پہچانتے، جدید تقاضوں کو نہیں جانتے، آج کی نئی
دریافت اور نئی ترقی کو یہ نہیں پہچانتے. یہ علماء یہ بس محلے اور مسجدوں تک ہے. اس کے بعد ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی قیامت کی علامتیں تو تم جانتے ہی ہوگے، قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں. پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ چھوٹی علامتیں پوری ہو چکی ہیں اور بڑی علامتیں بس آنے والی ہیں. دجال نکل چکا ہے. ان کو ٹیکنیکل اعتبار سے یہ باور کرا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لڑکا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی جو یہ حالات چل رہے ہیں، جو یہ حکومتیں چل رہی ہیں، جو یہ ظلم و ستم چل رہے ہیں، اور جس طرح کی ایجادات اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب واقعی ایک دجالی چال ہے اور اسی کا نام دجال ہے. اب اس کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ بھائی جب دجال نکل چکا ہے تو اب عیسیٰ اور مہدی بھی تو آنے والے ہوں گے. جب وہ لڑکا ذہنی اعتبار سے اتنا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی نکل چکے ہیں. اس کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. جب وہ رفتہ رفتہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو شکیل بن حنیف کے جو نائبین ہیں، شکیل بن حنیف سے تو کوئی نہیں ملا. نہ جانے وہ ریئل پرسنالٹی ہے یا بس ذہن کے اندر ایک ہوا بنا دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ شکیل بن حنیف تھا نہیں، لیکن 10 سال سے اس سے کسی کی ملاقات تو نہیں ہے. جتنے لوگ بھی شکیل بن حنیف کی دعوت سے متاثر ہوئے، انہوں نے شکیلیت کو قبول کیا. انہوں نے جن کے ہاتھوں پر بیعت کیا ان میں سے ایک آدمی نے بھی شکیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے. شکیل کے گروہوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، شکیل کے نائبین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. اور اب ان کے حال یہ ہے، ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کچھ ملاقات میری ہوئی شکیلیوں سے، کچھ بحثیں ہوئی، دلائل مذاکرے ہوئے، مناظرے ہوئے. جب وہ مناظرہ ہار گیا تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے آخر میں یہ کہا میں بلا دلیل یہ مانتا ہوں کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ اور مہدی ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، اب وہ قرآن بھی نہیں مانے گا، اب وہ بخاری شریف بھی نہیں مانے گا، اب وہ مسلم شریف بھی نہیں مانے گا. اب آپ کتنی صحیح دلیل اس کے سامنے رکھ دیں اور اس کے دلیل کو کتنی بری طرح کیوں نہ توڑ دیں، اس کے دلیل کے باطل ہونے کو بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیں، تب بھی وہ کیا کہے گا کہ میں بلا دلیل یہ مانتا ہوں کہ شکیل بن حنیف بھی عیسیٰ اور مہدی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ عیسیٰ جو بنو اسرائیل کے نبی ہیں، وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ عیسیٰ جن کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ عیسیٰ جن کے اوپر انجیل نازل کی گئی تھی، وہ عیسیٰ جن کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھایا تھا، وہ عیسیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا میں دوبارہ اسی طرح تشریف لائیں گے جس طرح اٹھائے گئے تھے. وہ عیسیٰ جب وہ دنیا میں آئیں گے اور سانس لیں گے تو ان کی سانس جس کافر کو لگے گی وہ سانس کی وجہ سے مر جائے گا، اور وہ عیسیٰ جن کی سانس اتنی دور تک جائے گی جہاں تک نگاہ جاتی ہے. آپ سانس دیکھیں کہاں تک جاتی ہے؟ 1-2 فٹ بھی سانس نہیں جاتی. اب ہاتھ لگا کر دیکھیں 1-2 فٹ تک بھی سانسیں نہیں جاتی. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کو دوبارہ معجزات حاصل ہوں گے. وہ معجزہ کیا رہے گا؟ ان کی سانس اتنی دور تک جائے گی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اور اس سے کافر کی موت واقع ہوگی. ہم اس عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ ہے. اگر وہ عیسیٰ ہے تو میں نے پوچھا سانس کیوں نہیں لیتا؟ سارے کفار کو مار کیوں نہیں دیتا؟ یہ خنزیر محلے میں نظر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ گرجے، یہ صلیبیں نظر کیوں آ رہی ہیں؟ اور ظلم و ستم دنیا کے ہر ورگ کے اوپر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انسان غلامی کی قید میں جکڑتا چلا جا رہا ہے. حکومت کی پالیسیاں
इंसान को दिन ब दिन गुलामी की तरह जकड़ती चली जा रही है, जुल्म इस्तिबदाद बढ़ता चला जा रहा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वक्त होगा 7 से 9 साल तक, उसी वक्त में दुनिया के अंदर ऐसा अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा कि कहीं पर जुल्म और सितम का नामो निशान बाकी ना होगा। ये तमाम दलाइल हमसे आपसे सुनने के बाद वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई हम बिला दलील मानते हैं कि वही ईसा और वही महदी हैं। आप उनको समझा नहीं सकते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को बचाने के लिए इन फितनों का भी मुकाबला करें। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फितनों के आने से पहले फितनों के बारे में उम्मत को बतलाया। दज्जाल आया नहीं, मगर अल्लाह के नबी ने पहले बतलाया। सूरज मगरिब से कब तुलू होगा, अल्लाह के नबी ने पहले बतलाया। और सहाबे किराम में जो कुछ फितने खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने पहले से बतलाया। जितने भी फितने दुनिया में बड़े बड़े वाक़े होने वाले हैं, सबको अल्लाह के नबी ने पहले से बतलाया। तो भाइयों दोस्तों, जिससे हम ये मसला निकाल सकते हैं कि आने वाले फितनों के बारे में हम पहले से अपने लोगों को आगाह करें, प्रोग्राम बनाएं, उनके बारे में मेहनत करें, ताकि हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे और बच्चियां बाद में आने वाले फितनों से मुतासिर होकर अपने ईमान से महरूम ना हो जाएं।